زخمی شیر۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام تھا ایسابل، وہ اپنے مالک کے لیے گائیں چراتی تھی۔ ایسابل کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتی اور گائیں کا خیال رکھتی۔ یکدم اسے آواز آئی۔ وہ اس طرف گئی، دیکھا کہ ایک شیر درد میں کرا رہا تھا۔ اس کا پاؤں درخت کی جڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آرام سے اس کا پاؤں نکال دیا۔ وہ زور سے دھاڑا۔ وہ ڈر کر دور ہو گئی۔ پھر شیر اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ کو چاٹنے لگا۔ ایسابل سکتے میں آ گئی۔ پھر ہمت کر کے اس نے اس کے سر کو سراہا۔ پھر شیر چلا گیا۔ ایسابل اسے روکتی رہی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اور جنگل میں پہنچ گئی، لیکن شیر نظر نہ آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اچانک اسے نظر آیا ایک خوبصورت نوجوان جو کہ پتھروں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی تو طلسمی پتھر آگے سے ہٹ گئے اور ایک راستہ نظر آیا۔ وہ اندر گئی تو دوسری طرف سے نکل آئی۔ اسے وہاں ایک خوبصورت گھر نظر آیا۔ وہ اندر گئی، وہاں باہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کسی نے پیچھے سے پکارا، ہیلو! وہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ معاف کرنا، میں اپنے دوست شیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ محترمہ، میں وہی شیر ہوں۔ دراصل میں کبھی بڑی سلطنت کا شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ میری رعایا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن میں گھوڑے پر سوار جنگل میں جا رہا تھا۔ میرا سامنا ایک سوئے ہوئے دیو سے ہوا۔ میرے گھوڑے کے ہنہنانے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ تم نے میری نیند میں خلل ڈالا۔ میں اس گھوڑے کو چبا جاؤں گا، پر اس سے پہلے تمہیں مجھ سے لڑنا ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے لڑ سکو گے تم؟ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں لڑوں تو یہ لو۔ اس نے مجھ پر طلسم کیا اور مجھے شیر بنا دیا۔ اب میں سورج غروب ہونے تک شیر کی شکل اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہی میں انسان کی شکل میں آتا ہوں۔ کتنے عرصے سے میں اپنے گھر نہیں گیا۔ میرے والدین اس طرح دیکھ کر غمزدہ ہوں گے۔ ایسابل بولی، مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ بہت برا کیا، لیکن یہ طلسم ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک ملکہ کے بالوں کی لٹ مل جائے اور اس سے کپڑا بنا جائے، وہ کپڑا دیو کو پیش کیا جائے، تو پھر ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ طلسم ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس کے لیے کوشش کروں گی۔ سب بادشاہوں کے دروازوں پر جاؤں گی۔ پھر وہ بازار گئی اور صدا لگائی کہ کون مجھے خادمہ بنائے گا۔ وہاں بادشاہ کی بیٹی کی خادمہ وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا، کیا تم بادشاہ کے ہاں برتن دھونے کا کام کرو گی؟ ہاں جی، ضرور۔ وہ ساتھ گئی۔ اس نے اسے صاف کپڑے دیے اور اس کے بال بنائے۔ اس کو وہاں سب پسند کرنے لگے۔ پھر ملکہ نے اسے طلب کیا۔ وہ واقعی کافی خوبصورت تھی۔ اس نے اسے اپنی خدمت کے لیے مقرر کر لیا۔ وہ ہر روز ملکہ کے بال سنوارتی۔ کافی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایسابل نے ملکہ سے کہا کہ مجھے آپ کی بالوں کی لٹ چاہیے، تو وہ ہنسنے لگی۔ بس یہی لینا ہے؟ لے لو۔ اس نے اس لٹ سے کپڑا تیار کیا اور یوجین کے پاس گئی اور کہا کہ یہ لو، کپڑا تیار ہے، اب دیو کے پاس چلو۔ شیر درخت کے پیچھے چھپ گیا اور ایسابل نے آواز لگائی غار کے پاس جا کر، جناب دیو، میں آپ کے لیے زلفوں سے بنا کپڑا لائی ہوں۔ وہ باہر آیا اور کپڑا لے لیا۔ اسے پسند آیا۔ اس نے کہا، بدلے میں کیا لوگی؟ اس نے کہا، یوجین کو انسان بنا دو۔ اس نے کہا، معاف کرنا، تم نے میری نیند میں خلل ڈالا تھا، اس لیے میں نے غصے میں شیر بنا دیا۔ اب تم کہو کہ میں باقی کی زندگی شیر نہیں بننا چاہتا ہوں تو تم انسان بن جاؤ گے۔ اسی طرح جب اس نے وہ یہ الفاظ کہے تو وہ انسان بن گیا اور دیو واپس غار میں چلا گیا۔ یوجین نے ایسابل سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ پھر وہ اسے اپنی ماں سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں ایسابل نے خادمہ کی نوکری کی تھی۔ اس نے کہا، یہ بالوں کی لٹ میری ماں کی تھی؟
اس نے اپنی ماں سے مل کر ساری بات بتائی۔ وہ خوش ہوئیں اور ایزابیل کو پیار کیا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جو ضرورت کے وقت کام آئے وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ بھی میرے کام آئیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔